بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ بہت سارے لوگ یہ کویشچن کرتے ہیں کہ میوچل فنڈز اور اسٹاک مارکیٹ یہ کیا ہے، ان دونوں میں فرق کیا ہے، اس میں ہم کیسے پیسہ انویسٹ کر کے کیسے یہاں سے منافع کما سکتے ہیں۔ اسٹاک مارکیٹ کے بارے میں تو بہت سارے لوگ جانتے بھی ہیں، خبروں میں بھی دیکھتے رہتے ہیں، سنتے رہتے ہیں کہ اسٹاک مارکیٹ اتنے پرسنٹ گر گئی، اسٹاک مارکیٹ کا 100 انڈیکس اتنا گر گیا، اتنا بڑھ گیا۔ روزانہ ٹیلی ویژن پہ ہم اپنا سوشل میڈیا کے اوپر مختلف سورسز سے ہم یہ خبریں سنتے ہیں کہ اسٹاک مارکیٹ 100 انڈیکس 40,000 پوائنٹس کراس کر گئی۔ لیکن میوچل فنڈ ایک ایسا سورس آف انویسٹمنٹ ہے کہ اس کے بارے میں بہت سارے لوگ نہیں جانتے کہ میوچل فنڈ کیا ہوتے ہیں، یہ کیسے کام کرتے ہیں، ہم اس کے اندر کیسے اپنا سرمایہ لگا کے منافع حاصل کر سکتے ہیں۔ تو آج میں اسی کے اوپر بات کروں گا کہ اسٹاک مارکیٹ اور میوچل فنڈ ان دونوں میں فرق کیا ہے، اور آخر میں بتاؤں گا کہ ان دونوں میں سے بہتر آپشن آپ کے لیے کون سا ہے، ان دونوں میں سے کون سا آپشن چوز کر کے اس میں انویسٹ کر کے سرمایہ لگا کے آپ ہر سال ہر مہینے منافع حاصل کر سکتے ہیں، وہ بھی حلال طریقے سے۔ تو سب سے پہلے بات کرتا ہوں کہ میوچل فنڈ کیا ہوتا ہے۔ میوچل فنڈ کے اندر بہت سارے لوگ اپنا پیسہ، اپنی ضرورت سے زائد پیسہ، اپنا بمشکل کمایا ہوا پیسہ اور اپنا سنبھال کے رکھا ہوا پیسہ اس کے اندر انویسٹ کرتے ہیں۔ وہ ایک پلیٹ فارم پہ اکٹھا ہوتا ہے، اور یہ پلیٹ فارم جب مختلف بینکوں نے اپنے اپنے بنائے ہوئے ہیں، اس کو AMC یعنی ایسٹ مینجمنٹ کمپنی بولتے ہیں۔ تو بہت سارے لوگوں کا پیسہ ایک جگہ پہ اکٹھا ہوتا ہے، وہاں پر ایک فنڈ مینیجر ہوتا ہے، وہ مینیجر اپنی اسکل کے مطابق، اپنے تجربے کے مطابق اس تمام فنڈ کو ایلوکیٹ کرتا ہے، مختلف جگہ پہ انویسٹ کر کے وہاں سے اچھا منافع حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے تاکہ وہ اپنے سرمایہ کاروں کو اچھا منافع دے سکے۔ چونکہ وہ مارکیٹ کے اندر ان ہوتے ہیں، ان کو روزانہ کے اتار چڑھاؤ کا بخوبی علم ہوتا ہے کہ کب پیسہ لگانا ہے اور کب پیسہ وہاں سے نکلوانا ہے۔ یہ تجربہ کار ٹیم آپ کا پیسہ، ہمارا پیسہ ایکویٹی کے اندر انویسٹ کر سکتی ہے، کسی کمپنی کی سیکیورٹیز کے اندر انویسٹ کر سکتی ہے، کسی فکس انکم پلان کے اندر انویسٹ کر سکتی ہے۔ یعنی کہ مختلف پلانز ہوتے ہیں، مختلف سورسز ہوتے ہیں، مختلف آپشنز ہوتے ہیں AMC کے پاس کہ وہ آپ کا پیسہ، ہمارا پیسہ مختلف جگہ پہ انویسٹ کر کے وہاں سے اچھا منافع حاصل کرتا جائے۔ یہ ٹیکنیکل ٹیم، یہ فنڈ مینیجر، یہ ایک ٹیکنیکل ٹیم ہوتی ہے، یہ اپنی سروسز کے اگینسٹ چارج وصول کرتے ہیں۔ جن لوگوں کے پاس طویل مدت کے لیے، یعنی ان کے پاس ان کی ضرورت سے زائد پیسہ، لمبے عرصے کے لیے وافر پیسہ موجود ہوتا ہے، ان کے لیے میوچل فنڈ جو ہے وہ بہترین چوائس ہے کہ اس کے اندر پیسہ انویسٹ کر کے لمبے عرصے کے لیے بھول جائیں تو آپ دیکھ کے حیران رہ جائیں گے کہ آپ کا سرمایہ کتنا گرو کر چکا ہوا ہے۔ اور دوسری بات، اگر آپ کے پاس مارکیٹ کا اتنا علم نہیں ہے، آپ میتھمیٹکس کو نہیں جانتے، آپ شماریات کو نہیں جانتے، آپ فائنینشیل ٹرمز کو نہیں جانتے، تو آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ میوچل فنڈ آپ کے پاس بہترین آپشن ہے کہ آپ کو کسی چیز کا بھی علم نہ ہونے کے باوجود بھی انویسٹمنٹ کا آپشن اویلیبل ہوتا ہے۔ اب میں بات کرتا ہوں اسٹاک مارکیٹ کی کہ اسٹاک مارکیٹ کیا ہوتی ہے، یہ کیسے کام کرتی ہے۔ اسٹاک مارکیٹ، اس کے اندر بہت ساری کمپنیاں رجسٹرڈ ہوتی ہیں، پرائیویٹ لمیٹڈ کمپنیاں یا لمیٹڈ کمپنیاں وہاں پہ رجسٹرڈ ہوتی ہیں۔ جب بھی ان کمپنیوں کو فنانس کی ضرورت ہوتی ہے، پیسے کی ضرورت پڑتی ہے، وہ بجائے اس کے کہ کسی بینک سے لون لیں بھاری بھرکم انٹرسٹ کے اوپر، یا وہ کسی AMC یعنی ایسٹ مینجمنٹ کمپنی سے رجوع کریں، وہاں سے لون لے لیں، یا تیسرا آپشن ان کے پاس یہ بھی ہوتا ہے کہ مارکیٹ کے اندر اپنے شیئرز بیچ کے مختلف لوگوں کو اپنے کاروبار کا حصہ دار بنا لیں۔ تو وہ کمپنیاں مارکیٹ کے اندر اپنے شیئرز بیچتی ہیں، لوگ ان شیئرز کو خریدتے ہیں، ان سے جو پیسہ اکٹھا ہوتا ہے کمپنی اس کو اپنے کیپٹل کے طور پر مختلف جگہ پہ جہاں اس کو ضرورت ہوتی ہے وہاں اس کو یوٹیلائز کرتی ہے۔ اسٹاک مارکیٹ کے اندر ہم ایک نہیں، دو نہیں، تین آپشن سے منافع حاصل کر سکتے ہیں۔ سب سے پہلے نمبر پر جب ہم نے کسی کمپنی کے شیئرز خرید لیے تو وقت کے ساتھ ساتھ اس کمپنی کے شیئرز کی قیمتیں بڑھیں گی۔ ایک آپشن تو یہ کہ جب قیمتیں بڑھیں اس شیئرز کی تو آپ ان کو بھیج کے وہاں سے منافع کما لیں، نمبر ایک۔ دوسرا آپشن منافع کمانے کا وہ یہ کہ آپ اس کمپنی کے شیئرز اپنے پاس ہولڈ رکھیں، جب کمپنی اپنے انویسٹر کو ڈیویڈنڈ ڈکلیئر کرے تو آپ اس کمپنی کے ڈیویڈنڈ سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں، اس سے بھی اچھا منافع حاصل کر سکتے ہیں۔ اور تیسرا آپشن یہ ہوتا ہے کہ کمپنی کے پاس جب بہت زیادہ پیسہ سرپلس کی صورت میں موجود ہوتا ہے تو اپنے شیئرز ہولڈر کو بونس شیئر ایشو کر کے ان کی چاندی کروا دیتی ہے۔
یعنی کہ یہ تین آپشن موجود ہوتے ہیں کسی بھی انویسٹر کے پاس کہ وہ اسٹاک مارکیٹ سے کسی کمپنی کے تین طرح سے منافع حاصل کر لے. چونکہ اس کے اندر تناؤ بہت زیادہ ہوتا ہے روزانہ بلکہ لمحہ بلمحہ اس کے اندر قیمتیں اتار چڑھاؤ ہوتی ہیں. آپ نے اکثر دیکھا ہوگا کہ صبح کے ٹائم قیمت اور ہے، دوپہر کے ٹائم اور ہے، ایک گھنٹے کے بعد اور ہے، شام کو قیمتیں کچھ اور ہیں. تو یہ 100 انڈیکس پوائنٹ کے ساتھ ہر سیکنڈ کے ساتھ اپنی قیمتوں کو بدل رہا ہوتا ہے. بہت ساری کمپنیاں جب پرفارم نہیں کر پاتی یا مارکیٹ کے اندر کوئی ایسا کریش آ جاتا ہے تو بہت سارے لوگوں کا پیسہ ڈوب جاتا ہے. لوگوں کو میں نے اس اسٹاک مارکیٹ کے اندر خودکشیاں کرتے دیکھا ہے. آپ اپنے ارد گرد نظر دوڑا کے دیکھ لیں، آپ کو بھی بہت سارے لوگ ایسے ملیں گے جنہوں نے اسٹاک مارکیٹ کے اندر پیسہ انویسٹ کیا ہوا ہے اور دن رات وہ اس لیے پریشان ہے ان کا پیسہ ڈوب نہ جائے. وہ اسی لیے بہت زیادہ پریشان ہوتے ہیں کہ کمپنی کی کارکردگی یا عالمی سطح کے جو پریشرز ہوتے ہیں کسی بھی ملک کے کسی بھی اسٹاک مارکیٹ کے اوپر، تو اس کمپنی کی کارکردگی یا اس اسٹاک مارکیٹ کی کارکردگی کے اوپر ڈائریکٹ اثر انداز ہو رہے ہیں. تو جب بھی کوئی انسرٹن چیزیں ہوتی ہیں، انپریڈکٹیبل چیزیں ہوتی ہیں، تو اسٹاک مارکیٹ کے اندر لگایا ہوا پیسہ جو ہوتا ہے وہ لوگ دن رات ہر لمحہ پریشان رہتے ہیں. اسٹاک مارکیٹ میں انویسٹمنٹ کے لیے آپ کو بہت زیادہ تجربہ ہونا چاہیے، آپ کو بہت زیادہ گرپ ہونی چاہیے، آپ کو بہت زیادہ علم ہونا چاہیے کہ کب پیسہ انویسٹ کرنا ہے، کب پیسہ وہاں سے نکال سکتے ہیں. اگر آپ کے پاس یہ اتنا علم نہیں ہے، آپ اتنی کمانڈ نہیں رکھتے، آپ کے پاس اتنی ایبیلٹی نہیں ہے، تو اسٹاک مارکیٹ آپ کے لیے اچھا پلیٹ فارم ثابت نہیں ہو سکتا. اب بات کرتے ہیں دونوں کے اندر فرق کیا ہے، اسٹاک مارکیٹ اور میوچل فنڈ. میوچل فنڈ کے اندر ایک تجربہ کار ٹیم، ایک ٹیکنیکل ٹیم ہمارے سرمایہ کو مینج کر رہی ہوتی ہے، جبکہ اسٹاک مارکیٹ کے اندر ہم از خود اپنے طور پر کسی بھی کمپنی کے حصے دار بن سکتے ہیں. ہمیں کسی بھی ٹیکنیکل ٹیم، کسی فنڈ مینیجر کی ضرورت نہیں ہوتی. اگر ہمارے پاس اتنی اسکل ہے، اتنا ایڈوانٹیج ہے یا ہمیں اتنا علم ہے مارکیٹ کا، تو ہم ڈائریکٹ کسی بھی کمپنی کے شیئرز خرید کے اس کمپنی کے منافع میں سے حصے دار بن سکتے ہیں. اگر ہم بات کریں ایک ٹائم کے اندر مختلف آپشنز کی، تو میوچل فنڈ ایک ایسا پلیٹ فارم ہے کہ آپ ایک نہیں، دو نہیں، درجن نہیں، سینکڑوں کی تعداد کے اندر ایک ٹائم کے اندر پیسہ انویسٹ کر سکتے ہیں. چونکہ آپ کی ڈائریکٹ انوالومنٹ تو ہے نہیں ہے مارکیٹ کے اندر، آپ نے جس پیسہ انویسٹ کرنا ہے، تو جو اے ایم سی ہوتی ہے، ٹیکنیکل ٹیم ہوتی ہے، فنڈ مینیجر ہوتا ہے، وہ آپ کے پیسے کو اچھے طریقے سے سنبھال کے وہاں سے اچھا منافع کما کے دیتا ہے جہاں پہ اس کو اچھا سورس آف انویسٹمنٹ نظر آ رہا ہوتا ہے. تو اگر آپ ایک ٹائم کے اندر مختلف کمپنیوں کے شیئرز خریدنا چاہیں گے تو یہ آپ کے لیے ایزی نہ ہوگا. آپ کو بہت زیادہ الرٹ رہنا ہوگا. آپ ہر ٹائم موبائل کے اوپر، لیپ ٹاپ کے اوپر یا کمپیوٹر کے اوپر لگے رہیں گے. آپ ایل سی ڈی کے سامنے سے اٹھیں گے نہیں، کیونکہ اسٹاک مارکیٹ ہر لمحہ اپنی کیفیت چینج کر رہی ہوتی ہے. تو لہٰذا ہر ٹائم اسٹاک مارکیٹ سے ٹچ رہنا، اسٹاک مارکیٹ میں ان رہنا، یہ بہت زیادہ ضروری ہوتا ہے کسی بھی انویسٹر کے لیے کہ وہ ایک سے زیادہ یا ایک بھی کمپنی کے شیئر خریدنا چاہے تو یہ اس کے لیے آسان سٹیپ نہ ہوگا. اگر ہم رسک کی بات کریں تو میوچل فنڈ کے اندر مختلف آپشن موجود ہوتے ہیں. اس کے اندر بہت سارے پلانز ایسے بھی ہوتے ہیں جس کے اندر بہت زیادہ کم رسک پایا جاتا ہے، کچھ کے اندر میڈیم رسک پایا جاتا ہے، اور کسی کے اندر بہت زیادہ ہائی رسک ہوتا ہے. تو یہ آپ کا پلان ہوتا ہے کہ آپ نے کس جگہ پہ پیسہ انویسٹ کر کے اپنے سرمایہ کو گرو کرنا ہے اور اس سے اچھا منافع بھی حاصل کرنا ہے. لیکن اگر بات کریں اسٹاک مارکیٹ کی، تو اسٹاک مارکیٹ کے اندر ہمیشہ بہت زیادہ رسکی کام رہا ہے. پتہ نہیں ہوتا کہ اگلے لمحے ملکی حالات کدھر جائیں گے، کمپنی کی ساکھ کیا کرے گی، کمپنی اپنا بزنس باہر رکھ پائے گی کہ نہیں، یا کوئی ایسی انپریڈکٹیبل چیزیں جو رونما ہو سکتی ہیں اور ہمارا پیسہ ایک ہی جھٹکے کے اندر لاکھوں، اربوں، خربوں روپیہ ضائع ہو سکتا ہے. حال ہی میں امریکہ کے صدر نے جو ٹیرف لگایا اس کے اندر آپ نے خبریں سنی ہوگی کہ پاکستان کے اتنے روپے ڈوب گئے. انڈیا کے نام نہاد سرمایہ کاروں کے اربوں روپے چند ہی سیکنڈ کے اندر فارغ ہو گئے. یہ خبریں آپ نے سنی ہوگی، آپ کو اندازہ ہوگا اس چیز کا کہ جب بھی کوئی خدا نخواستہ انسرٹن چیزیں ہوتی ہیں، انپریڈکٹیبل چیزیں ہوتی ہیں جس کا ہم اپنی روزمرہ زندگی کے اندر تصور کم کرتے ہیں، تو جب وہ رونما ہوتی ہیں تو اسٹاک مارکیٹ کے اندر لگایا ہوا پیسہ ایک ہی جھٹکے کے اندر فارغ ہو جاتا ہے. تو اس کے اندر رسک بہت زیادہ ہے، اسٹاک مارکیٹ کے اندر رسک بہت زیادہ ہے. اگر آپ رسک لینا چاہتے ہیں اور اچھا منافع بھی حاصل کرنا چاہتے ہیں تو اسٹاک مارکیٹ سے بڑھ کر آپ کے پاس کوئی بھی ایسا پلیٹ فارم نہیں ہوگا کہ آپ اس سے اچھا منافع بھی حاصل کر لیں اور اپنے سرمایہ کو بہت زیادہ تیزی سے بڑھا بھی لیں. اگر ہم ریٹرنز کی بات کریں، منافع کی بات کریں، تو میوچل فنڈ کے اندر ایک مرتبہ سال کے اندر منافع حاصل ہوتا ہے. جو بھی پروفٹ ریٹس دیے ہوتے ہیں وہ سالانہ کی بنیاد پر ہوتے ہیں. ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہر مہینے ہم منافع لے رہے ہیں. منافع مل سکتا ہے، ہر مہینے مل سکتا ہے،
ڈیلی بیسس پہ مل سکتا ہے، لیکن وہ اینوالائز ہوتا ہے کہ جو آپ کا ایک سال کا منافع ہوتا ہے اس کو ڈیوائڈ کر لیا جاتا ہے 365 ڈیز کے اوپر. اگر آپ ڈیلی بیسس کے اوپر حاصل کرنا چاہیں تو آپ کو ڈیلی بیسس کے اوپر جتنا بھی بنے گا وہ آپ کے اکاؤنٹ میں ڈال دیا جائے گا. اگر آپ ماہانہ کی بنیاد پر، 3 مہینے کی بنیاد پر، 6 مہینے، 9 مہینے یا سالانہ کی بنیاد پر منافع حاصل کرنا چاہتے ہیں تو بھی آپ کے پاس آپشن اویلیبل ہوتا ہے. آپ کسی بھی ٹینیور کا منافع حاصل کر سکتے ہیں اپنے اکاؤنٹ کے اندر. ایسے ہی اگر اسٹاک مارکیٹ کے ریٹرنز کی بات کریں تو اس کے اندر جیسے میں نے پہلے تذکرہ کیا کہ تین آپشنز اویلیبل ہوتے ہیں کہ آپ قیمتیں بڑھنے کے ساتھ ساتھ اس کو مارکیٹ کے اندر سیل کر کے اس سے منافع کما لیں، یا کمپنی کا ڈیویڈنڈ حاصل کر لیں، یا کمپنی کے بونس شیئر کا انتظار کر کے وہاں سے بھی اپنے سرمایہ کو بہت زیادہ بڑھا سکتے ہیں. میوچل فنڈ کے اندر جو کہ ٹیکنیکل ٹیم ہوتی ہے، وہ ٹیکنیکل ٹیم جو ہے اپنی سروسز کے اگینسٹ مینجمنٹ فی چارج کرتی ہے. ایسے ہی اسٹاک مارکیٹ کی بات کریں تو اس کے اندر چونکہ بروکریج شامل ہوتی ہے، لوگ ایجنٹ کے طور پہ اس میں کام کر رہے ہوتے ہیں، وہ اپنی سروسز کے اگینسٹ بروکریج حاصل کرتے ہیں. تو دونوں انویسٹمنٹ پلان کے اندر ہمارا ایکسپینس تو ہوتا ہی ہے، ایک کو نام دیا جاتا ہے مینجمنٹ فی اور دوسرے کو نام دیا جاتا ہے بروکریج. اگر ہم انویسٹمنٹ اپرچونٹی کی بات کریں تو جو ہمارا پیسہ اکٹھا ہوتا ہے اے ایم سی کے پاس، اس کے پاس مختلف آپشن ہوتے ہیں. وہ مختلف کمپنیوں کو لون بھی دے سکتے ہیں، کسی جگہ پہ انویسٹمنٹ بھی کر سکتے ہیں. تو مختلف سورسز ہونے کے باوجود وہ مختلف ذرائع پہ انویسٹ کر کے وہاں سے اچھا منافع کما لیتے ہیں. اگر ہم بات کریں اسٹاک مارکیٹ کی تو اسٹاک مارکیٹ کے اندر جب ہم کسی کمپنی کے شیئرز خریدیں گے تو کمپنی کے پاس ایک ہی آپشن ہوگا کہ وہ اپنے سرمایہ کو، اپنے ورکنگ کیپٹل کو بڑھا کے اپنی روزمرہ کی کیپٹل کی ضرورت کو پورا کر سکتی ہے. اب ہم بات کرتے ہیں ٹیکسیشن کی. میوچل فنڈ کے اندر آپ کو ٹیکس اس وقت لگتا ہے جب آپ پیسہ نکلوانا چاہتے ہیں. میوچل فنڈ کی صورت میں اگر آپ 1 سال، 2 سال، 5 یا 10، 20 سال جتنے بھی عرصے کے بعد اپنا پیسہ نکلوانا چاہیں گے تب آپ کو پیسہ نکلوانے کے ٹائم ٹیکس دینا ہوگا. تو اسٹاک مارکیٹ کے اندر جب بھی کمپنی ڈیویڈنڈ ڈکلیئر کرتی ہے وہ سالانہ کی بنیاد پر ہو سکتی ہے، وہ سہ ماہی کی بنیاد پر ہو سکتی ہے، وہ 6 مہینے، 9 مہینے یا کسی بھی سال کے اندر کمپنی ڈیویڈنڈ ڈکلیئر نہ کرے تو کمپنی کے اوپر کسی بھی قسم کی کوئی بانڈنگ نہیں ہے. تو لہٰذا جب بھی کمپنی ڈیویڈنڈ ڈکلیئر کرے گی وہ اپنے شیئر ہولڈر سے ٹیکس کاٹ کے گورنمنٹ آف پاکستان کو ٹیکس جمع کروائے گی. جیسے پہلے تذکرہ کیا کہ میوچل فنڈ کے اندر پیسہ انویسٹ کرنے کے لیے آپ کو کسی لمبے چوڑے نالج کی ضرورت نہیں ہے. آپ کو تجربہ ہے، نہیں ہے، آپ لوکل ریزیڈینشیل ہیں، آپ ابراڈ رہتے ہیں، آپ کو کسی بھی قسم کے علم کی ضرورت نہیں ہے. آپ نے اے ایم سی کے پاس اپنا پیسہ جمع کروانا ہے اور سارا کا سارا کام آگے اے ایم سی کا یعنی ایسٹ مینجمنٹ کمپنی کا. تو بات کریں گے اسٹاک مارکیٹ کی تو اسٹاک مارکیٹ کے لیے آپ کو پراپر اسکل چاہیے، پراپر نالج چاہیے، مارکیٹ کے اتار چڑھاؤ کا آپ کو علم ہونا چاہیے، تب ہی آپ ایک اچھے انویسٹر ثابت ہو سکتے ہیں. اگر ہم بات کریں ایکسیس کی تو میوچل فنڈ چونکہ ہر بینک نے بنائے ہوئے ہیں، اے ایم سی ہر بینک نے بنائی ہوئی ہے، تو ہر بینک کا ایک ہی شہر کے اندر مختلف برانچیں ہوتی ہیں. تو لہٰذا جو میوچل فنڈ کے سورس آف انویسٹمنٹ ہے وہ بہت زیادہ ہے. ہر شہر کے اندر 1، 2، 4 مختلف برانچیں ہوتی ہیں کسی بھی شہر کے اندر. تو آپ نیشن وائڈ کسی بھی خطے سے پاکستان کے انویسٹمنٹ کر سکتے ہیں، کسی بھی کمپنی، کسی بھی بینک کے اندر میوچل فنڈ کی ضرورت ہے. لیکن اگر آپ اسٹاک مارکیٹ کے اندر انویسٹمنٹ کرنا چاہتے ہیں، چونکہ جو ان کے مرکزی دفاتر ہیں وہ کراچی کے اندر رجسٹرڈ ہیں، اس کے علاوہ لاہور، اسلام آباد اور فیصل آباد 3 شہر ایسے ہیں کہ جن کے اندر سب آفسز بنے ہوئے ہیں. اس کے علاوہ آپ کسی اور شہر سے بلونگ کرتے ہوں گے تو آپ کو کسی دقت کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے. تو اگر آپ ایزیلی ایکسیس کے اندر انویسٹمنٹ کرنا چاہتے ہیں تو میوچل فنڈ آپ کو آپ کے ڈور اسٹیپ کے اوپر سروس فراہم کرتا ہے. آپ کسی بھی بینک کی کسی قریبی برانچ کو وزٹ کریں، وہاں سے آپ اپنی انویسٹمنٹ کا آغاز کر سکتے ہیں. اب میں بات کرتا ہوں کہ آپ کے کرنے کے ضروری کام کون سے. سب سے پہلے جب بھی آپ انویسٹمنٹ کریں، آپ میوچل فنڈ کے اندر پیسہ انویسٹ کر رہے ہو یا آپ اسٹاک مارکیٹ کے اندر پیسہ انویسٹ کر رہے ہو، آپ کو آپ کے لگائے ہوئے پیسے کی رسید ضرور ملنی چاہیے. یہ نہ ہو کہ آپ کسی کے اوپر اندھا دھند اعتماد کر کے اس کے اندر پیسہ لگا دیں، وہ آپ کا سرمایہ لگے ہی وہ پیسہ آپ کا کسی دوسرے ہاتھ کے اندر استعمال ہو جائے. تو لہٰذا اس چیز کو میک شور کر لیں کہ جب بھی آپ انویسٹمنٹ کریں تو اس کی آپ کے پاس رسید ضرور ہونی چاہیے. دوسرے نمبر پر جو آپ کو ضروری طور پر کام کرنا چاہیے وہ یہ کہ کمپنی کے تحریری نوٹ کے اوپر آپ کو وصولی ہونی چاہیے کہ آپ نے کسی کمپنی کے کتنے شیئرز خریدے اور ایک شیئر یا ایک یونٹ کتنے روپے میں خریدا اور آپ کی ٹوٹل انویسٹمنٹ کتنی ہو چکی. یہ کمپنی آپ کو تحریری طور پر آگاہ کر دیتی ہے. اور تیسرا آپ کے کرنے والا کام یہ کہ آپ کمپنی سے یہ پوچھیں کہ آپ گھر بیٹھے، آفس بیٹھے یا پاکستان کے کسی کونے کے اندر بیٹھے، کسی خطے کے اندر بیٹھے نیٹ بینکنگ کے ذریعے آپ کیسے اپنے فنڈ کو دیکھ سکتے ہیں. اس کی اپلیکیشن کے بارے میں پوچھیں، آپ ایپ انسٹال کریں، وہاں سے اپنے انویسٹمنٹ کو دیکھ سکتے ہیں.
اور سب سے اینڈ میں بات کرتا ہوں کہ آپ کو ان میں سے کون سا پلان چوز کرنا چاہیے۔ اگر تو آپ رسک لینا چاہتے ہیں، اگر آپ کو مارکیٹ کا بہت زیادہ علم ہے، آپ اگر میتھمیٹکس میں مہارت رکھتے ہیں، آپ فنانس کے اندر مہارت رکھتے ہیں، آپ اسٹیٹسٹکس کے اندر مہارت رکھتے ہیں، تو لا محالہ آپ کے پاس اسٹاک مارکیٹ سے بڑھ کر کوئی آپشن نہیں ہوگا۔ اگر آپ کے پاس نہ تو وقت ہے، نہ آپ کے پاس علم ہے، نہ آپ کسی بھی چیز کے اوپر مہارت رکھتے ہیں، تو آپ کے پاس اسٹاک مارکیٹ کے اندر کوئی اسپیس نہیں ہے۔ آپ میوچل فنڈ کے اندر انویسٹمنٹ کر کے وہاں سے اچھا منافع کما سکتے ہیں۔ امید ہے یہ ویڈیو آپ کو انویسٹمنٹ کرنے کے لیے بہت اہم ہوگی۔ آپ اپنی حیثیت کے مطابق، اپنے علم کے مطابق، اپنے پیسے کے مطابق ان میں سے کوئی ایک راستہ چوز کر کے اچھا منافع حاصل کر سکتے ہیں۔ اگر ویڈیو اچھی لگی اس کو لائک کریں، شیئر کریں، چینل کو سبسکرائب ضرور کریں تاکہ جو بھی نئی ویڈیو اپلوڈ ہو اس کا نوٹیفیکیشن آپ کو سب سے پہلے مل سکے۔